اور پھر اس عورت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے ساتھ ازدواجی رشتے کے اندر باندھ دیا۔ یاد رکھیں، عورت جو ہے نا جی، عورت کی نزاکت، عورت کی کمزوری، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اپنے اوپر سایہ چاہتی ہیں۔ عورت اپنے اوپر ہمیشہ سایہ چاہتی ہے، عورت اکیلی نہیں رہ سکتی ہے، معاشرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا، ہندوؤں میں ابھی بھی ایسے ہے کہ ایک عورت کا شوہر مر جائے تو آگے نکاح نہیں کر سکتی، وہ ساری زندگی کرے گی کیا؟ کھائے گی کدھر سے؟ بچوں کی پرورش کیسے کرے گی؟ معاشرے کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ ہے بھی؟ تو شریعت نے عورت کے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ عورت کو نکاح کے خوبصورت رشتے کے ساتھ باندھ دیا۔ پہلے عیسائی دور میں جو ہے نا جی، عیسائی دور میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے لیے پہاڑوں میں چلے جایا کرتے تھے، پہاڑوں میں جا کر رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، گھروں میں نہیں آتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کر دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم پہاڑوں میں، جنگلوں میں جناب نہیں جا سکتے ہو، تم اپنے گھروں کے اندر رہو، اپنے معاشرے کے اندر رہو، اپنے محلوں کے اندر رہو، اپنے شہروں کے اندر رہو، اپنے بیوی کے ساتھ رہو، اپنے بچوں کے ساتھ رہو، ان کی ضروریات پوری کرو، ان کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ میرے ہر حکم کو بجا لاؤ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تاکہ یہ عورت جو تمہاری نکاح میں آئی ہے یہ اکیلی نہ رہ جائے، اس کا کوئی والی وارث بھی ہونا چاہیے، اس کے اوپر بات کرنے والا بھی ہونا چاہیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، اس کے سارے ناز نخرے اٹھانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نکاح کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے آرڈر جاری کر دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ اپنے بیوی کو اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر آپ جناب جنگلوں میں چلے جاؤ، میں اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عبادت کرنی ہے تو بچوں میں رہ کر کرو، عبادت کرنی ہے بیوی کو سنبھال کر کرو، اس پر تمہیں دوہرا اجر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کنوارا ہوتا ہے نا، کنوارا، اس کا اجر اور جو شادی شدہ ہوتا ہے اس کے اجر میں فرق ہوتا ہے۔ کنوارا آدمی جو ہوتا ہے اس کے اجر میں، عبادات کے اوپر جو اجر ملتا ہے اس میں، اور شادی شدہ جو ہوتا ہے اس کو جو ثواب ملتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ وہ اس لیے فرق ہوتا ہے، جو کنوارا ہوتا ہے نا، کنوارا، اس کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کے لیے نماز پڑھنا، جماعت کے اندر شامل ہو جانا، ذکر و اذکار کرنا، وظائف کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ لیکن جو شادی شدہ ہوتا ہے بھئی، اوپر سے 5-6 بچے ہیں بھئی، اوپر سے بیوی ہے، اور اوپر سے گھر کے ضروریات ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر اس کی پریشانیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو وہ فیس کرتا ہے، فیس کر کے پھر آ کر اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کو اس کنوارے مرد سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہے نکاح کی اہمیت جو میں بتا رہا ہوں۔ اور نکاح کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز جو ہے نا ہمیں سمجھنا چاہیے اس ازدواجی زندگی کو۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، تقریباً 1,24,000 کا مپیش پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، ان تمام پیغمبروں کے اندر 4 چیزیں پائی جاتی تھی، 4 سنتیں ہر پیغمبر کے اندر پائی جاتی تھی۔ نمبر 1، ہر پیغمبر حیادار تھا، حیادار۔ مسئلہ یہ ہے نا، آج ہمارے جسم کے اندر سے حیا ختم ہو گئی ہے، جسم کے اندر سے حیا ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والے مردوں سے کہو کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کریں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اپنی امت کی خواتین سے کہو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچے کریں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور یہ نظر کے اوپر کنٹرول کرنا یاد رکھے بہت مشکل ہے، اور آج کل کے دور میں تو بہت ہی مشکل ہے۔ جسم کے اندر جو کپ کپاہٹ، تھر تھراہٹ ہوتی ہے، ٹیمپریچر اوپر نیچے جاتا ہے، بی پی اوپر نیچے جاتا ہے، شوگر اوپر نیچے جاتا ہے، طبیعت میں دباؤ ہوتی ہے، طبیعت میں خوشی آتی ہے، فرحت آتی ہے، ان سب چیزوں کا راستہ یہ آنکھ ہے۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ آنکھ ہے، اور اگر یہ آنکھ ہمارے کنٹرول میں آ جائے نا جی، ساری چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین، کہ تم کسی خوش فہمی میں نہ رہو، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والی آنکھ کو بھی جانتا ہے، خیانت کرنے والی آنکھ کو بھی جانتا ہے۔ آنکھ کی خیانت کیا ہے؟ آنکھ کی خیانت یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کے لیے آنکھ کو استعمال کرنے کا حکم دیا اس سے ہٹ کر اس آنکھ کا استعمال ہو، یہ خیانت ہے۔ اور اس سے ایک اور چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے، اللہ نے خیانت کا لفظ استعمال کر کے یہ ہمیں بتا دیا کہ یہ تمہاری چیز نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ اور امانت کا اصول کیا ہوتا ہے بھائی؟ امانت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ مالک کو واپس لوٹایا جائے۔ دیکھیں نا، 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں ہماری آنکھیں جناب ریورس گیئر لگانی شروع کر دیتی ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ آنکھیں واپس جا رہی ہیں۔ تو سب سے مین چیز حیا اور پاک دامنی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں کے اوپر کنٹرول کریں۔ کنٹرول کیا ہے؟ جس کو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا اس کو دیکھیں، جس کو اللہ نے نہ دیکھنے کا حکم دیا اس کو نہ دیکھیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بازار میں جا رہے ہیں، یاد رکھیں ہماری آنکھوں کے اوپر بھی فرشتے مقرر ہیں جو دیکھتے ہیں یہ آنکھ کدھر جا رہی ہے اس کی۔ ہاں، اتنا تیز نظام دنیا میں کہیں کہیں پر بھی نہیں ہے جتنا تیز نظام چیزوں کو دیکھنے کا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہرگ سے بھی قریب ہوں۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہیں گھات لگا کر دیکھ رہا ہے۔ تو اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ یہ آنکھ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر بے حیائی پیدا کرنے کے لیے بھی اس آنکھ کا عمل دخل ہے، انسان کے اندر حیا پیدا کرنے کے لیے بھی اس آنکھ کا ہی عمل دخل ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پردوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم اگر پھل لیتے ہیں، کیلا لیتے ہیں، وہاں پر کیلے کے اوپر سے چھلکا اترا ہوتا ہے تو ہم لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا پردہ اترا ہوا ہے۔ بے پردہ کھانے کی چیز ہم نہیں لیتے ہیں، کیوں؟ عیبدار ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بے پردہ ہونا یہ عیبدار ہونے کی علامت ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا انبیاء اکرام کی 4 سنتیں ہیں، سب انبیاء اکرام میں یہ تھی۔ نمبر 1 حیادار ہونا، ہر نبی حیادار تھا۔ اور نمبر 2 مسواک کا استعمال، ہر نبی مسواک کا استعمال کرتے تھے۔ یہ اتنی بڑی جناب سنت ہے، 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء اکرام آئے سب کی یہ سنت رہی ہے، مسواک کا استعمال۔ اور تیسری چیز، ہر نبی جو ہے خوشبو کا استعمال کیا کرتا تھا، ہر نبی خوشبو کا استعمال۔ اور چوتھی چیز جو ہر نبی نے کی ہے، چوتھی چیز یہ ہے کہ ہر نبی نے نکاح کیا، ہر نبی نے نکاح کیا ہے۔ تو نکاح کی اتنی اہمیت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان سب کا نکاح بھی کرایا ہے اور ان سب کی اولاد بھی تھی۔ تو یہ ہے نکاح کی اہمیت۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر جناب رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ ہے کہ آپ نکاح کرو اور نکاح کی صورت میں جو آپ کے ماتحت ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق ادا کرو، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ بیوی ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہیں، ان کے حقوق ادا کرو۔ حقوق ادا کر کے پھر میرے حکم پر عمل کر کے دکھاؤ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ کتنی چیزوں میں بھائی؟ 4 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ نماز میں جلدی کیا کرو۔ نماز میں جلدی کیا کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز 2 منٹ میں ختم کر کے بھاگ جاؤ، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ نماز میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز ہی کی طرف جاؤ، نماز کو مؤخر نہ کرو، نماز میں جلدی کیا کرو۔ سب عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، دیکھو، لیکن نبی کی سنتوں پر عمل کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں میں جلدی کیا کرو۔ نمبر 1 کیا ہے بھائی؟ نماز میں جلدی کیا کرو۔ اور نمبر 2 یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ توبہ میں جلدی کیا کرو۔
توبہ میں یاد رکھو کہ توبہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر گناہ کے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے اور ہر گناہ کے داغ کو دھو کر نامہ اعمال کو صاف کر دیتی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرے ان نافرمان اور گناہ گار بندوں کو کہو کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. چاہے یہ گناہ گار ہیں، چاہے یہ میرے نافرمان ہیں، میری نافرمانی اور گناہ گار ہونے کے باوجود بھی میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. فرمائے کہ ایک مرتبہ صدق دل کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھ کر ایک مرتبہ کہہ دو کہ یا اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، میری معافی فرما. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، ایک بھی نہیں چھوڑتا ہوں. تو دوسری چیز جس میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ توبہ کرو جلدی. کوئی گناہ ہو جائے، غلطی سے ہو، جان بوجھ کر ہو، ندامت کا اظہار ہو جائے، فوراً توبہ کرو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یاد رکھو توبہ گناہوں کو مٹا دے گی. اور تیسری چیز جس میں جلدی کرنے کا حکم دیا، فرمائے کہ وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کیا کرو، اس کے کفن دفن میں جلدی کیا کرو. اب ان تین چار چیزیں جو ہیں ابھی ایک اور ہے، ان کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیں ہمارے معاشرے میں ان پر عمل ہو رہا ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی لڑکا بالغ ہو جائے، جب کوئی لڑکی بالغہ ہو جائے، فوراً اس کا نکاح کرو. یہ چار چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں تو صحیح، لیکن جلدی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں جناب ابھی کوئی مر جاتا ہے، بھائی اللہ مغفرت فرمائے سب کی، کوئی مر جاتا ہے اس کو جناب دفناتے ہی نہیں ہیں، اس کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں جناب. پھر خواتین آ جاتی ہیں، پھر مرد بھی آ جاتے ہیں، پھر جناب قسم قسم کے خرافات ہوتے ہیں. وہ بیچارہ کس حالت میں ہے بھائی؟ اس امانت کو جلدی سے مالک کے حوالے کرو، بھائی اس کو جلدی سے جا کر مٹی کے حوالے کرو. اس کے لیے پھر احسال ثواب جو کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنا ہے، وہ بعد میں کرو. شریعت کا حکم پہلے ہے. کے میں اس طرح نہیں ہوتا. کے میں بندہ فوت ہو جائے نا، فوراً کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے. کی جتنی پٹی ہے، افغانستان ہو گیا، یہاں پر جتنا بندہ فوت ہو جائے فوراً کفن دفن کا انتظام. یہاں پر تو جناب چاچے کو بھی اطلاع، مامے کو بھی اطلاع، بیرون ملک بھی اطلاع، پھر ان کا انتظار ہے بھائی. پھر جناب اگر لیٹ ہونا ہو تو مردے کو جناب جا کر مردہ خانے میں جمع کرا کے آ جاتے ہیں، گویا کہ وہ مردہ نہیں ہے، کو کھلونا ہے. بھائی سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو دفن کرو تو دفن کرو بس. تو ان چار چیزوں میں، اور پھر نکاح کے موقع پر آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے کہ نکاح میں جلدی کرو. ہم کیا کرتے ہیں جناب؟ بچہ ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا، بچے کی تعلیم جاری ہے، اور بچہ جناب یہ کر رہا ہے تو بچہ وہ کر رہا ہے، اور خواتین گھروں میں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. بھائی کیوں نکاح نہیں ہو رہا، رشتہ نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے نہیں آ رہا کہ عمر زیادہ ہے. اب عمر زیادہ کیوں ہو گئی؟ تعلیم کی فکر تھی. بھائی عورت کی تعلیم چل رہی تھی، اس کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا تھا. بھئی وہ ابھی چھوٹی تھی، لہٰذا ہم نے اس کو جناب اس کا پہلے رشتے آ رہے تھے اور اب رشتے نہیں آ رہے. پہلے جب رشتے آ رہے تھے تو ہم نے اس کا رشتہ نہیں کرایا، اور اب ہم رشتہ کرانا چاہتے ہیں تو رشتہ کوئی نہیں آ رہا. تو بتاؤ جب آپ فطرت کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر رشتے کیسے آئیں گے؟ اور رشتے اس وقت ایسے آتے ہیں کہ وہ جناب کسی کی دوسری شادی کا رشتہ ہوتا ہے، کوئی جناب کسی کی عمر نکل چکی ہوتی ہے، لڑکی والے اس کو رشتہ دیتے نہیں اور ان کے برابر کا رشتہ آتا نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمر نکل چکی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا. اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یاد رکھیں جہاں پر نکاح نہیں ہوتا نا، پھر وہاں پر نکاح کی جگہ پر زنا آ جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ تلخ حقیقتیں ہیں، حقیقت ہے لیکن کڑوی ہے، کڑوی بات ہے. جہاں پر نکاح نہیں ہوتا نا وہاں پر زنا آ جاتا ہے. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک فورس رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک صلاحیت رکھی ہوئی ہے جنسی خواہش کی. تو وہ اپنی جنسی خواہش کیسے پورا کرے گا؟ کیسے پورا؟ مرد ہے تو چلو کہیں پر جا کر منہ کالا کرے گا، عورت کیا کرے گی بیچاری؟ عورت کے اندر بھی تو ایک تو شرم و حیا اس کے اندر زیادہ ہے، ایک تو اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں بھائی، وہ ان کاموں کو نہیں کر سکتی ہے. لیکن
दूसरी तरफ जो जायज़ रास्ते हैं उसके लिए उन रास्तों के ऊपर आपने रुकावटें खड़ी की हुई हैं, तो वो अपने जायज़ रास्ते के ऊपर कैसे चलेगी, अपनी जिनसी ख्वाहिशात कैसे पूरे करेंगे। तो फिर इसका नतीजा यही होगा ना कि भाई जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए फिर जिना का रास्ता लिया जाएगा, जो आसान भी है, जो सस्ता भी है भाई। ज़ाहिर बात है उन निकाह के रास्ते में तो माँ बाप ने रुकावटें खड़ी की हुई हैं, बच्ची छोटी है, बच्चा छोटा है, रुकावटें खड़ी की हुई हैं। और जो जिनसी ख्वाहिशात है उसको पूरा करने के लिए तो फिर ज़ाहिर बात है आजकल इंटरनेट का दौर है, मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, उनको इस्तेमाल करते हैं और उनको इस्तेमाल करके अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। समझ आ रही कि नहीं भाई? तो इसलिए निकाह को प्रमोट करना चाहिए। अगर निकाह प्रमोट होगा तो फिर जिना का रास्ता रुकेगा। पहले दौर में जिना इतना आम नहीं था, सारे महफूज थे, घरों की इज्जतें महफूज थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि बच्ची जवान हो गई फ़ौरन निकाह कर दो, बेटा जवान हो गया फ़ौरन निकाह कर दो। ज़ाहिर बात है बच्ची का निकाह होगा, बच्चे का निकाह होगा, दोनों के ऊपर जिम्मेदारी आएगी, दोनों अपनी जिम्मेदारियों में इतना मसरूफ़ हो जाएंगे कि इन चीज़ों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा, जिसका लाजमी नतीजा ये होगा कि माशरा जो है पाकीज़ा रहेगा, माशरे के अंदर सफाई सुथराई रहेगी। समझ आ रही कि नहीं मेरी बात? मेरी बातें कड़वी हैं, मुझे पता है आपको चुभ रही हैं, मुझे पता है मेरी बातें आपको चुभ रही हैं, लेकिन फिर भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे कौन से रश्के चलते हैं जो आपने मेरे रश्के बंद कर दें? समझ आ रही कि नहीं भाई? तो ये है निकाह की अहमियत।